نیکسٹ 36 آور جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت اہم ہے. کیا کریں، ایران نے تو ان کو کاؤنٹر آفر دی جو کہ پسند نہیں آئی. ٹرمپ بیچارہ پھنس گیا، بلکہ اس کو پھنسایا انہوں نے، اور مزید پھنستا دھنستا چلا جا رہا ہے. کیا امریکہ اور اسرائیل کی سیٹی ملی ہوئی ہے؟ وہ تو سیٹی نہیں ملی، دونوں ایک ہی ہیں. روس، چائنا اور ایران ایک نیا اتحاد بن رہا ہے. یہ بھی میں نے نوٹس کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو ہیں ہاں جی، وہ زندہ ہیں. آپٹیکل فائبر کے بارے میں ایران نے کہا ہے کہ ہم اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے. بندہ اس بری طرح ٹریپ کیوں ہوا ہے؟ ایپسٹین فائلز. السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نیکسٹ 36 آور جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت اہم ہیں، کیونکہ وہ اس وقت خالی ہاتھ ہیں اور ان کے پاس ایران سے متعلق یا اپنے ہرمز سے متعلق کوئی امپورٹنٹ انفارمیشن نہیں ہے جو کہ وہ چین جا کے 14 تاریخ کو ڈسکس کر سکیں. اس لیے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ایک انٹرنل میٹنگز کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، آپریشن فریڈم دوبارہ کیسے ریزیوم کیا جائے. تو آئیے اس بارے میں شیخ آفتاب حنیف صاحب سے کچھ ڈسکس کریں. السلام علیکم شیخ صاحب. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ مزے میں؟ الحمدللہ. ویری گڈ ویری گڈ. تو بتائیے پھر کیا کریں، ایران نے تو ان کو کاؤنٹر آفر دی جو کہ پسند نہیں آئی. ٹرمپ پھنس گیا ہے. ان کو پسند نہیں آئی کہ اسرائیل کو پسند نہیں آئی؟ ٹرمپ کا مطلب اسرائیلی ہے، ہاں یہودی لابی. بالکل ٹھیک ہے. ٹرمپ بیچارہ پھنس گیا، بلکہ اس کو پھنسایا انہوں نے، اور مزید پھنستا دھنستا چلا جا رہا ہے. دلدل میں وہ مجھے یاد آیا، وہاں پہ سعودی عرب میں ایک ہزاروں مربع میل ایک علاقہ ہے ریتلا. بظاہر بڑی نرم ریت ہے، بڑی گداز ریت ہے، لیکن جو کوئی بھی جاندار اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے ریت اس کو کھینچ لیتی، زندہ نہیں آ سکتا. اچھا یہ اس ریت میں پھنس گیا. ٹھیک. لائک دیٹ. اوکے اوکے. اب اس نے جو 14 نکات ہیں، دیکھیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی پچھلے اپنے پوڈ کاسٹ میں کہ ایران اور چائنا کی سیٹی ملی ہوئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی سیٹی پہ کام ہو رہا ہے. ایران نے اس کو 14 جو پوائنٹ سے اس کا جواب دے دیا. تو اس طرح کیا امریکہ اور اسرائیل کی سیٹی ملی ہوئی ہے؟ وہ تو سیٹی نہیں ملی، دونوں ایک ہی ہیں. ایک ہی ہے. سیٹی ملتی ہے، آپ کی میری سیٹی مل گئی، فریکوینسی تو جو ہو ہی ایک اس کی سیٹی، وہ تو سیٹا ملا ہوا. اب بات یہ ہے کہ ایران نے جو تجاویز دی ہیں، ٹھیک ہے، ٹرمپ صاحب نے اس کو مسترد کر دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ اہم مکانہ ہیں، اور ایرانی قیادت کے بارے میں بھی ہرزہ سرائی اس نے کی. تو وہی چاہتے ہیں میرے خیال میں، جو بظاہر ہے کہ ڈس آرم کر دو اپنے آپ کو، نیوکلیر پروگرام بھی چھوڑ دو، میزائل بھی چھوڑ دو، جو ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ چھاڑ کے نا بس بیٹھ جاؤ آرام. جنگ بندی معاہدے کو اس نے وینٹیلیٹر پہ کہہ دیا، یہ وینٹیلیٹر پہ ہے، کسی وقت بھی ہم ختم ہو سکتے ہیں. اور پھر آج انہوں نے اپنے سیکورٹی جو کونسل ہے ان کی انٹرنل اس کا اجلاس بھی بلایا ہوا ہے. وٹکوف بھی ہیں، کشنر بھی ہیں، اور جو یہودی ساری یہودی لابی وہاں پہ اکٹھی ہوگی. کیا کرنا ہے، وہ جو آپریشن فریڈم ہے اس کو جاری کرنا ہے، دوبارہ حملے کرنے ہیں، آج وہ فیصلہ کریں گے. پرسوں یہ جا رہا ہے 14 کو چائنا. جی کہیں دامن جائے گا. اگر آج یہ اعلان کر دیتے ہیں جنگ کا، تو جنگ کب شروع ہوگی؟ فوری طور پہ شروع ہوگی. اور کب ختم ہوگی؟ اور کب ختم ہوگی اس کا چائنا کا پروگرام پھر بڑھ جائے گا. یا اگر جائے گا تو کس صورت میں جائے گا اور کیا بات کرے گا؟ کینسل بھی تو ہو سکتا ہے. کینسل، ہاں کینسل بھی ہو سکتا ہے. بالکل سر. صورتحال یہ ہے کہ امریکہ دینا کچھ نہیں چاہتا، لینا ہی چاہتا. یعنی کہ وہ سینکشنز کی طرف آنا ہی نہیں ہے. وہ آنے نہیں ہے. وہ یورینیم جو ہے وہ مجھے دے دو، یہ ختم کر دو، یہ ایران کو پتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اس نے 2003 میں صدام حسین کے ساتھ عراق میں کیا. ٹھیک ہے. کہ یہ سارا کچھ چھوڑ دو پروگرام، ہم تمہاری مدد بھی کریں گے. اس کے بعد اس کو پکڑ لیا، ایک جیلی اس کے اوپر وہ الزام لگایا کہ ماس ڈسٹرکشن کا یہ ویپنز ہے، یہ ہے. بعد میں خود ہی تردید امریکہ میں ہوئی کہ یہ غلط کہہ رہے تھے، پھر اس کو پھانسی لگائی. پھر 2011 میں غالباً لیبیا کے ساتھ یہ ہوا. قذافی کا کیا اشر اس نے کیا، آپ جو ہے نا نیٹ پہ قذافی کی آخری لمحے کی شکل دیکھیں، اس کی کتنا اس کو مرا ہوا ہے، اور بیچارے کا وہ شکل ہی بچنا یہ معمر قذافی، اس کو بھی یہی کیا. ایران کو یہ پتا ہے کہ یہ مجھے کیا کرنا چاہ رہا ہے. بلکہ لیبیا کا تو میں خیال نیوکلیر پروگرام بھی تھا، رائٹ؟ لیبیا جو ہے، جو قذافی صاحب تھے وہ مشترکہ اکانومی بنانا چاہتے افریقی ممالک کی بھی، ڈالر سے علیحدہ. اچھا. اس کا بھی وہ ان کو ہوا. اب اس کے بعد دینے کو کچھ ہے نہیں. اپنا ملک اس کا مقروض ملک ہے. ایسی ہے. اس کا جو ہے نا سرکولر
ڈیٹ جسے نیشنل ڈیٹ کہتے ہیں، جی جی وہ ہے 39-40 ٹریلین ڈالرز کا، ٹھیک ہے. جو اس کا جو سالانہ ہے کیا اس کو کہتے ہیں جو مجموعی پیداوار جی ڈی پی GDP جی اس سے کہیں زیادہ. پھر اس کے اخراجات ہیں، 150 ممالک میں اس کی وہ بنے ہوئے اڈے ہیں وہ بھی اخراجات ورلڈ ہیں، وائڈ. ٹھیک ہے. اسلحے کے ہیں، جی ہاں جی ہاں. فلاں ہے، اندر مہنگائی ہے، کھانے کو لوگوں کو بے روزگاری بے شمار ہے، وہاں پہ مہنگائی بے شمار ہے. تو اب وہ پھنسا ہوا ہے. ٹرمپ نے اپنے اداروں کو یہ کہا ہے، سب سے پہلے تو وہ آج اس نے پابندی لگائی ہے ایران کے کچھ شخصیات پہ بھی اور اداروں پہ بھی، اچھا اور یہ امریکہ نے، ٹرمپ نے، اور اس کے ساتھ آسٹریلیا نے بھی لگائی ہے یہ ہرمز کے معاملے پہ کہ ریسٹلیس پیدا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. دشمن کے ساتھ جب جنگ کرتے ہیں، ڈکلیئر دشمن کے ساتھ، تو اس کی کمک پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہ جو میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، دشمن کتنی دیر کاٹ کٹے گا. ٹھیک ہے، وہ ایویلیٹ کرتے ہیں، ایویلیوٹ کرتے ہیں نا. ریکونیسنس اس نے کچھ نہیں کیا، ریکی کہتے ہیں، اس نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک اب جنگ بندی 2 مہینے کے بعد ہوئی تو اپنے اداروں کو کہہ رہا ہے کہ پاسداران کے مالیاتی امور کو چیک کرو، یہ کہاں سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا. اوکے اوکے. اور یہ ان سے لینا چاہ رہا ہے، یعنی ان کی شاہ دبانا چاہ رہا ہے. موبائل ختم کر دو، یورینیم ختم کر دو، مجھے دے دو، فلاں کر دو. یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ جو پریسیڈنس بھی اس کی تو اس کے بعد ہونا کیا وہ بھی پتا ہے. اب جو ہیں عباس عراقچی صاحب، یہ چند دن پہلے گئے رشیا، پیوٹن سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے. پھر یہ چائنا بھی گئے، ان کے وزیر خارجہ سے ملاقات. بات یہ ہوئی کہ ماں بعد از جنگ کیا کرنا ہے. یعنی یہ 3 ممالک روس، چائنا اور ایران ایک نیا اتحاد بن رہا ہے. اچھا. اس جنگ کے بعد تعمیرات کا مسئلہ ہوگا، ریہیبلیٹیشن ہوگی، پھر معاشیات کا، اقتصادیات کا، مشترکہ سیکورٹی کا کیا کرنا ہے، پھر نئے قوانین بنیں گے. اس میں یہ کہاں ٹھہرے گا. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے اچھا سوری میں انٹرپٹ کیا آپ کو، پلیز کنٹینیو. یہ جائے گا تو نہیں. اچھا. اگر وہاں پہ تیل کی خرید، یہ اس کا امریکہ کا ہوا تھا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کہ تیل آپ فروخت کریں گے وہ ڈالرز میں کریں گے، پیٹرول. اس کے بعد پھر وہ بن گیا، انہوں نے بنایا وہ کیا کہتے ہیں اوپیک. سب نے پیٹرول ڈالر میں خریداری شروع کر دی. کارٹل بن گئی. اب اگر آئل کارٹل. اب اگر یہ 2 طاقتیں، کیونکہ امریکہ اب طاقت نہیں رہی، یونیپولر بن گئی دنیا. یونیپولر سے ہٹ گئی، یونیپولر سے ہٹ کے ملٹی پولر پہ آ گئی. اب یہ ملٹی پولر والے جو رشیا ہیں اور یہ ان کے ساتھ جو اتحادی بنیں گے، نئے الائی بنیں گے، امریکہ کو تو اس کے الائی چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ان کے ساتھ آئیں گے، پھر یورپ علیحدہ کھڑا ہوا ہے. جی جی. ٹھیک ہے، یہ سارے آئیں گے. اگر یہاں پہ تیل سعودی عرب مان جائے سپوز، یا اور ممالک مان جائیں، تو تیل کی خریداری یوین میں ہو یا ریال میں ہو. ٹھیک ہے. اوکے. تو پیٹرول ڈالر بڑھ گیا. ہاں. مقروض اکانومی مزید تباہ. کبھی پیسے نہیں آئے گا ادھر سے. ہاں بالکل ہے. تو یہ امریکہ کا گورباچوف ہوگا. جی ہاں جی ہاں، یہ باتیں، یہ ورڈ چل رہا ہے. ایسا ہے. اچھا یہ بھی میں نے نوٹس کیا تھا کہ مجتبیٰ خامنہ ای صاحب جو ہیں، ہاں جی وہ زندہ ہیں، یہ پتا چل گیا ان کی. بلکہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جی ان کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقات بھی ہو گئی. جی ہاں جی ہاں. وہ حیات ہیں ماشاءاللہ اور ٹھیک ٹھاک سلامت ہیں. رائٹ. یہ بھی اس نے ابھی تصدیق کر دی. پہلے انہوں نے چھپایا ہوا تھا اس بات کو، اب وہاں نہیں نکالا. ظاہر ہے کہ وہ خطرناک معاملہ تھا. ہاں بالکل صحیح. اب وہ محفوظ ہیں اور زندہ ہے. اب مزید جو ہوگا ان کی ہدایات پہ ہوگا. اچھا. اب پاسداران کو ایک لیڈرشپ مل گئی، لیڈر مل گیا جس کے تحت کام کرتے ہیں، جو جس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ نئی چیزیں بننے جا رہی ہیں. آئندہ آنے والے 36 گھنٹے اتنے بنے گے. 36 گھنٹے بڑے اہم ہوں گے. میں نے کہا تھا نا کہ چین اس کو پھنسائے گا، ایران ڈیلے کرے گا، وہاں پہ جا کے سائن اس نے کروانے ہیں، وہ چائنا سارا کچھ کر کے. جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کسی معاہدے کی طرف جائیں گے، MOU سائن ہوگا. اس کے بعد 30 days مختلف چیزوں پہ بات ہوگی.
جا کے کہیں معاہدہ بنے گا. اور ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہماری تجاویز ہی ماننی پڑیں گی, بعد الخواستہ بھی ماننی ہی پڑیں گی, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ظاہر بات ہے وہ نہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگی نہ نتیجہ خیز ہوگی. ہم تیار بیٹھے ہیں, وہ پراکسی وار سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, نہیں ہٹا. وہ اس میں جو اس میں اس کا لبنان کا معاملہ بھی, جی بالکل, وہ اپنی پراکسی سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اس کو پتہ ہے ان کا انجام کیا, اس کا صدام حسین کا اور اس کا معمر قذافی کا انجام کیا ہوا. وہ تو خیر ون مین حکومتیں تھی نا, یہ تو پوری ایک سسٹم ہے, بالکل ہے. بٹ اور ایک آپٹیکل فائبر کے بارے میں, آپٹیکل فائبر بڑی اچھی آپ نے بات کی. دیکھیں انہوں نے, یہ ہم نے پہلے بات کی تھی, میں نے 2-4 روز پہلے آپٹیکل فائبر کی. ایران نے کہا ہے کہ ہم اس پہ بھی ٹیکس لگائیں گے, اچھا, اور لائسنسنگ بھی کر سکتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر. اشارہ دے دیا. پتہ نہیں ہماری بات انہوں نے سنی, آئیڈیا وہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے, تو اس اشارہ بھی دے دی. اچھا, تو اگر کچھ نہیں ہوتا ان 36 گھنٹوں 36 آورس میں, یو ایس ٹرمپ کے پاس کوئی ایسی خاطر خواہ چیزیں ہاتھ نہیں لگتی بفور میکنگ دا ٹرپ ٹو چائنا, تو پھر کیا آج اس کا فیصلہ آج ہوگا. اچھا, یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے نا, اس کے جو نتائج آئیں گے, انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے, تمام بات اس پہ ہوگی. کریٹیکل, ویری کریٹیکل, بڑی کریٹیکل پوزیشن. اور یہ سارا کچھ کیا دھرا ٹرمپ کا اپنا ہے. یہ اگر سونیوں کے یعنی یہودیوں کے چنگل میں نہ پھنستا, بس وہی ہر طرح سے, نہ وہی ہر بات پہ نہ ہر بات, بیسیکلی میری بات مانو میں تمہاری بات, آدھے گھنٹے بعد تو مکر جاتا ہے. وہ ڈکٹیشن ہے, یہ تو وہ ٹکتا ہی نہیں کسی جگہ. ہاں, تو وہ ڈکٹیشن ہے نا, یہ کہ میری بات مان لو, میں میری طرف سے کچھ ہو نہ ہو بعد میں دیکھیں گے. ایک بات کرتے ہیں, دیہات آتی ہے, وہ اس سے مکر جاتا ہے. ہاں, تو وہ بڑا خطرناک. لیکن یہ آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بندہ اس بری طرح ٹریپ کیوں ہوا ہے. ایفسٹین فائلز, وہی بات ہے, اس کے علاوہ اور سمجھ آتی نہیں بات. ایفسٹین فائلز یہ ساری دنیا میں چرچا, اور اس کی کرپشن نکلے گی. آپ دیکھیں ہزارہ من کیسز ہوں گے اس پہ. جس طرح وہ نہیں, وہ اسرائیل والا, کیا اس کا نام ہے, نیتنیاہو, جی, اربوں ڈالر کے اس نے فراڈ کیے ہوئے. وہ بھی کیس سنا دبا, اس کے وہاں بلکہ ٹرائل کی ڈیٹس آتی ہیں اور وہ دبا دی جاتی ہیں, وہ کچھ نہ کوئی کر دیتا ہے, ظاہر اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اپنے عہدے کا, پاور کا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن بالآخر اس نے بھی پکڑا جانا ہے, اور اس کی امپیچمنٹ بھی ہوئی. امپیچمنٹ جو ہے نا, وہ اس کی بھی ہوگی. اچھا, کام خطرناک ہے ان کے لیے, ہمارے لیے نہیں. انہوں نے اپنے جو کچھ کیا ہے خود کیا ہے. ظاہر ہے وہاں لوگ, بڑے سیانے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تنقید ہو رہی ہے, بے شمار تنقید ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پارٹی کو بھی لے ڈوبے گا میرے خیال میں. جی, اپنی پارٹی کو بھی لے ڈوبے گا. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے, ظاہر ہے لے ڈوبے گا. جو اس طرح حالات چل رہے ہیں نا, وہ پارٹی بھی اس سے ناراض ہے در پردہ. وہ اس کو جو جنرل امریکنز ہیں, جی, وہ اس کو کہتے ہیں یہ نہ کہ بات ہی نہیں آتا, زیادتی کر رہے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. تو ناظرین, آج آپ نے شیخ صاحب کی رائے سنی. آپ ہمیں اپنی آراء سے ضرور مطلع فرمائیں. اب میں آپ سے اجازت لوں گا, اور نیکسٹ سیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو. خدا حافظ.